اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو. انسانوں سے کہتے تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو اف تک مت کہو, نہ ہی ان کو جھڑکو, لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 بِوَالِدَيْنِ احسانہ, ہم نے انسانوں کو کہا ہے, فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 میں کہ وَيَسَّرْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ احسانہ, انسانوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے, اس کے بعد خصوصاً اپنی ماں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر کتاب الجہاد میں باب نمبر 6 حدیث نمبر 3106 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماں سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ اپنی ماں کی عزت کرو, خدمت کرو, بات مانو, پیار کرو, اس میں سلوک کرو, انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کہا گیا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 کتاب الادب باب نمبر 2 حدیث نمبر 2 میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائق کون ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ اللہ کے رسول پھر سے فرماتے تمہاری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر سے اللہ کے رسول فرماتے تمہاری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر چوتھی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ. اس کا مطلب 75% حسن سلوک کے لائق ہے ماں, 25% باپ, 3/4 حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماں کو, 1/4 حصہ جاتا ہے باپ کو. اس کا مطلب یہ کہ ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل سونے کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے سلور میڈل چاندی کا تمغہ, ماں کو ملتا ہے برونز میڈل تانبے کا تمغہ, باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز صلح بخش انعام. یہ ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے. ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق بہن کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں آیت نمبر 71 میں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کو مدد کرنا چاہیے, یعنی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں unless otherwise. اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت شقیق ہے. شقیق کے ایک معنی ہے آدھا, جس طریقے سے انسانیت آدھے مرد اور آدھے عورت میں بانٹی گئی ہے, آدھا حصہ ہے, اور دوسرے معنی ہے بہن. تو اللہ کے رسول کہتے کہ عورت تمہاری بہن ہے unless otherwise. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے تعلیمی حقوق. سب سے پہلی وحی, سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھو یا روزہ رکھو
یا حج کے لیے جاؤ، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو قرآن مجید میں دیتے ہیں وہ ہے اقرا، پڑھو، جو آتا ہے سورہ اقرا میں چیپٹر نمبر 96 آیت نمبر 1 میں. اور یہ صرف مرد کے لیے نہیں، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کئی حدیث میں، اس کا ذکر ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 224 میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکنگ نالج، علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت یا مرد ہو. اللہ کے رسول فرماتے علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. اور اللہ کے رسول ہمیشہ لوگ سے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو علم دو، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو. اور اللہ کے رسول یہ بھی کہتے تھے کہ شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنے بیوی کو علم دے، اگر خود نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کو انتظام کرنا چاہیے کہ بیوی تک علم پہنچے. اور صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے، جب پڑھتے صحیح بخاری باب نمبر 36 حدیث نمبر 101 میں کہا گیا ہے کہ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ہمیشہ آپ مردوں سے گھرے ہوئے ہیں، آپ خصوصاً عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دیکھا کہ صحابہ کو کہا کہ خواتین کو خطاب کرو. اور 1400 سال پہلے جب ایام الجاہلیہ تھا، ڈیز آف اگنورینس، اس وقت کئی خواتین ہیں جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اس وقت تو ایام الجاہلیہ کا وقت تھا، آدمی لوگ ہی نہیں پڑھتے تھے. اس وقت اسلام میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں اونچائی پہ تھے. اور سب سے بہترین مثال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. ان کی ایک شاگرد جس کا نام تھا عروہ، وہ کہتی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بہترین عالمہ اپنے زندگی میں نہیں دیکھی. اس کو جو مہارت تھی قرآن میں، اسلام کے فرائض میں، حلال اور حرام میں، عربک لٹریچر اور پوئٹری میں، عربک ہسٹری اور جینیالوجی میں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ طب کے میدان میں، میڈیسن میں بھی ماہر تھی. جب بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، بیماریوں کا علاج پوچھتے تھے، وہ سنتی تھی اور یاد رکھتی تھی. میتھمیٹکس کے میدان میں، حساب کے میدان میں بھی وہ ماہر تھی. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے. جب بھی میراث کا مسئلہ ہوتا تھا، کوئی انتقال ہوتا تھا اور جائیداد بٹوارے کا مسئلہ آتا تھا، تو آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ میتھمیٹکس، نمبرات میں ماہر تھی. اور کئی صحابہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کئی. اور صرف حضرت عائشہ نے کم سے کم 88 علماء کو شکشا دی. مطلب ایٹ لیسٹ 88 اسکالرز شی ہیز ٹاٹ. اس کا مطلب شی واز اے اسکالر آف دا اسکالرز، وہ عالموں کی عالمہ تھی. 88 علماء نے ان کے پاس پڑھا. ہمارے پاس مثال ہے اس وقت حضرت صفیہ کی رضی اللہ عنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. امام النووی کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بہت دین تھی. ہمارے پاس مثال ہے ام سلمہ کی رضی اللہ عنہ. ہمارے پاس مثال ہے ام سلیم کی، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھی. وہ ماہر تھی حدیث میں اور کہا جاتا تھا کہ وہ بہت ذہین تھی. ہمارے پاس مثال ہے سیدہ نفیسہ کی رضی اللہ عنہ، جو تاریخ کہتی ہے
کہ کئی علماء کو انہوں نے سکھایا اور ان کے شاگرد امام شافعی بھی تھے. ہمارے پاس مثال ہے ام درداء کی رضی اللہ عنہ، جو ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور امام بخاری اپنے صحیح میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث میں ماہر تھی. کئی مثال ہے، آپ سوچ سکتے ایام الجاہلیہ کے وقت کئی خواتین تھے جو علم کے میدان میں ماہر تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.